ہم نے جمعیت علماء کی طرف سے 5.5 کروڑ کے قریب خرچ کیا، باضابطہ ٹائر مارکیٹ پوری بنا دی، خود شیو بہار کے جتنے مکانات جلے ہوئے تھے ان کو بنا دیا گیا، مساجد بنا دی گئی، بنا کسی تفریق کے مسلمانوں کے بھی ہندوؤں کے بھی مکان و دکان شیو بہار میں آپ مدینہ مسجد کے پاس جائیں گے تو پوری مارکیٹ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ گجرات اور دہلی کے فساد کا تذکرہ ہو رہا، میں 1989 بھاگلپور کے فسادات کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت سے لے کے اب تک 1992 سے لگاتار جو فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد مظفر نگر کا آپ نے تذکرہ کیا، آسام کو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا۔ بہت کوشش کر لی کہ جس نے آگزنی کی ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہے، چند کے علاوہ کوئی آدمی نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں بھارت کے سب لوگ جمع ہیں، بہت ساری چیزیں آپ نے سن لی، کیا کیا ہوا ہے، کن حالات میں ہم اس وقت گزر رہے ہیں۔ میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے مولانا محمود مدنی صاحب نے بھیجا ہے ہمیں، ہمارے ساتھ مولانا غیور احمد قاسمی صاحب، مولانا عظیم اللہ صاحب، نور اللہ ایڈوکیٹ صاحب، یہ ہم 4 لوگ ہیں یہاں، کیونکہ وقت بہت تنگ ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس رپورٹ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھ لی ہوں گی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں نے کیا ہے شاید وہ اس رپورٹ میں نہ ہو۔ 24 فروری کو حادثہ ہوا، 2 دن کے بعد ہم لوگوں نے شیو بہار میں خود سے جا کے خیمہ زن ہو گئے، خیمہ ڈال دیا، جبکہ پورے شیو بہار میں 2 لوگ تھے، ایک بیٹا اور ایک ان کے والد، میں، مولانا غیور صاحب، میرے 2 ساتھی مولانا جمال و شفیع اللہ، ہم 4 لوگ وہاں رہنا شروع ہوئے۔ وہ مولانا محمود مدنی صاحب کی اس ہدایت پہ کہ اگر ہم وہاں رہنا شروع کریں گے تو لوگ آنے لگیں گے۔ ہم نے مسلمانوں میں بھی اپنے ہندو بھائیوں میں دونوں نے مل کر کے اس کی کوشش کی کہ جو لوگ جہاں ہیں ان کو لایا جائے۔ الحمدللہ اس پہ کوشش ہوئی۔ ملک ہمارا بہت اچھا ہے، ہمارے ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں جو نفرت کے ماحول کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ چلنے والا نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھارت کی وہ آواز جو مظلوموں کے لیے یہاں جمع ہیں، آپ سب لوگ انہی کے درد دکھ کو اٹھانے کے لیے اور ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ ہم نے جمعیت علماء کی طرف سے 5.5 کروڑ کے قریب خرچ کیا، باضابطہ ٹائر مارکیٹ پوری بنا دی، خود شیو بہار کے جتنے مکانات جلے ہوئے تھے ان کو بنا دیا گیا، مساجد بنا دی گئی، بنا کسی تفریق کے مسلمانوں کے بھی ہندوؤں کے بھی مکان و دکان شیو بہار میں آپ مدینہ مسجد کے پاس جائیں گے تو پوری مارکیٹ ہماری بنائی ہوئی ہے، دونوں طرف سے، ادھر بھی ادھر بھی۔ پھر اسی طرح سے ہم نے تاریخ میں تو یہ پڑھا تھا دلی اجڑی تھی، جمعیت علماء کے اس وقت کے جنرل سیکریٹری مجاہد ملت مولانا حفظ الرحمان صاحب ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح سے دہلی کو بسایا تھا، ہم نے صرف پڑھا تھا، لیکن اس دہلی کو اجڑتے ہوئے، جسے آج کے 2 سال پہلے دہلی جو اجڑی تھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی، اور اس کو ہم نے بسائے جانے میں جس طرح سے کردار ادا کیا ہے اور جس طرح سے دوبارہ دہلی بسی ہے وہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ آئندہ اس طرح کے حالات نہ پیدا ہوں۔ ہماری سیدہ آپا یہاں موجود ہیں، ہم گجرات میں بھی کام کر رہے تھے، آپ وہاں بھی آتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ گجرات اور دہلی کے فساد کا تذکرہ ہو رہا، میں 1989 بھاگلپور کے فسادات کو دیکھ رہا ہوں، اس وقت سے لے کے اب تک 1992 سے لگاتار جو فسادات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد مظفر نگر کا آپ نے تذکرہ کیا، آسام کو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا، جو آسام کے حالات رہے ہیں۔ تو سارے فسادات جو 50,000 کے قریب ملک میں ہوئے ہیں، ابھی کتنا انصاف کہاں کس کو ملا ہے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک سوال ہے ہمیں ان لوگوں سے بھی ہمیں کرنا پڑے گا جہاں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، ہم ان کی خوشامد کرتے ہیں کہ بھائی سارے معاملات کو ہم نے 502 ضمانتیں کرائی ہیں، 160 ٹرائل ہماری شروع ہو گئی ہے، ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی اور سیشن کورٹ میں وکیل صاحب کا پینل ہے مستقل، مولانا نیاز فاروقی ہمارا اس کو دیکھتے ہیں۔ بہت کوشش کر لی کہ جس نے آگزنی کی ہے، جس کو آپ نے دیکھا ہے، چند کے علاوہ کوئی آدمی نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ہم کونسلنگ کی بھی ضرورت ہوگی کہ وہ لوگ تیار ہوں، کن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان ظالموں کے خلاف ہمیں ان کو تیار کرنا ہوگا تاکہ انہیں انصاف مل سکے۔ کہتے ہیں ہمیں انہی کے بیچ میں رہنا ہے،
ہم آپ مل کر کے لڑائی لڑ لیں، ان کو فائدہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہ فائدہ ہو تو جب بھی سال گزرتا ہے 1 سال کے بعد پھر وہ یاد تازہ ہوتی، کچھ گالیاں دے دیتے ہیں، کچھ پرانی چیزوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں، پھر 1 آدھ سال گزرتا ہے تو پھر ان چیزوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال وہ حالات اسی طرح کے ہیں، لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نہ ہم مایوس ہیں نہ ہم پس ہمت ہیں۔ ہم اس حوصلے اور جذبے کے ساتھ آج بھی ہم برادران وطن اور یہ آپ سب میڈیا کے لوگ یہاں جمع ہیں، آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو لڑنے کے لیے ہمیں ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، پوری طاقت کے ساتھ ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور نفرت سے اوپر اٹھ کر کے جس طرح سے محبت کے کارواں چل رہا ہے اسے ہمیں آگے بڑھانا ہوگا۔ اور ہمیں امید ہے کہ اگر آپ حضرات خود شیو بہار میں جا کر کے یا ان علاقوں میں جہاں فسادات ہوئے ہیں ان سے اگر آپ ملیں اور بات کریں تو شاید کچھ اور چیزیں نکل کر کے آئیں گی۔ بہرحال میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا کہ آج آپ نے ایک بڑے اہم مسئلے کو اٹھایا ہے، سب نے بہت ہی ہمارے سب بزرگ یہاں ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ چیزیں ہماری میڈیا کے ذریعے سے آ بھی گئی ہیں اور مزید آ جائیں گی۔ ہمارے اس جمع ہونے کو پروردگار ہماری مدد فرمائے، جو مظلوم قید خانوں میں ہیں ان کی رہائی کی شکلیں پروردگار مہیا فرمائے۔ میں آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ابھی اندر ہیں ان کی پیروی کی کوئی شکل نہیں ہو پا رہی، تو ان حضرات کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ جمعیت علماء مقدمات کو دیکھ رہی ہے، ٹرائل کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، شروع ہو چکی ہے، اور جن کی ضمانتیں نہیں ہو رہی ہم تک ان کی اطلاع نہیں ہے۔ ہم ان کے مقدمات کی ضمانت کے اعتبار سے بھی، ٹرائل کے اعتبار سے بھی جہاں ضرورت ہوگی ہم لڑیں گے انشاءاللہ۔